بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائیں۔ تو عزیز طلباء، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق نمبر 27 نواقضات وضو کا بیان حصہ پنجم۔ نواقضات وضو کا بیان حصہ پنجم۔ تو عزیز طلباء، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے 4 اسباق کے اندر تفصیل پڑھی تھی نواقضات وضو کی، جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 8 نواقض بیان کی ہیں اثباتاً۔ ان کی تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکی ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے ان چیزوں کو جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نفیاً بیان فرمائی ہیں، یعنی جن کو ذکر کر کے فرمایا کہ ان سے وضو کا نقض لازم نہیں آتا، ان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ان میں پہلی چیز تھی لا خروج دودہ، کہ زخم سے کیڑے کا نکلنا، اس سے نقض وضو لازم نہیں آتا۔ نمبر 2 مس ذکر، کہ عضو تناسل کا چھونا، اس سے بھی نقض وضو لازم نہیں آتا۔ نمبر 3 مس امرا، یعنی عورت کو چھونا، اس سے بھی نقض وضو لازم نہیں آتا۔ تو ہم ان 3 باتوں کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنی سب سے پہلی بات کی طرف، یعنی زخم سے کیڑے کا نکلنا، یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ تو اس کی تفصیل فقہا نے کچھ یوں بیان فرمائی ہے کہ کیڑا چونکہ خود نجس نہیں ہے، اس لیے کہ کیڑا گوشت سے پیدا ہوا ہے، اور خود گوشت کا سقوط، یعنی اگر گوشت ٹوٹ کر گر جائے، گوشت کا کوئی لوتھڑا جسم سے الگ ہو کر گر جائے، تو جیسے خود گوشت کا گرنا، گوشت کا سقوط وہ ناقض وضو نہیں، تو اس سے جو پیدا شدہ چیز ہے یعنی کیڑا، اگر وہ جسم سے نکل کر گر جائے تو اس سے بھی نقض وضو لازم نہیں آئے گا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ وہ خون یا پیپ بے شک نجس ہے جو کپڑے سے لگا ہوا ہے، وہ خون یا پیپ بے شک نجس ہے جو کپڑے سے لگا ہوا ہے، مگر چونکہ وہ بہت قلیل مقدار میں ہے، اور نجاست کی قلیل مقدار ناقض وضو نہیں ہے، بشرطہ کہ سبیلین سے خارج نہ ہو۔ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے من جرح من جرحن کی قید لگا کر زخم سے نکلا ہوا کیڑا ناقض وضو نہیں، اس کے ذریعے سے احتراز کیا ہے اس کیڑے سے جو احد السبیلین سے نکلے، جو احد السبیلین سے نکلے، یعنی جو شرمگاہ کے راستے سے نکلے، اس کیڑے سے احتراز کیا ہے کہ میری مراد وہ کیڑا ہے جو زخم سے نکلے، تو وہ ناقض وضو نہیں، لیکن جو کیڑا احد السبیلین سے، یعنی شرمگاہ کے راستوں میں سے کسی راستے سے نکلے، تو ایسا کیڑا ناقض وضو ہے، اس لیے کہ خارج من السبیلین مطلقاً ناقض وضو ہے، اس لیے کہ خارج من السبیلین مطلقاً ناقض وضو ہے۔ نمبر 2 مس ذکر کی تفصیل، مس ذکر کی تفصیل، یعنی عضو تناسل کا چھونا، یہ بھی ناقض وضو نہیں ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مس ذکر ناقض وضو ہے، یعنی عضو تناسل کا چھونا ان کے نزدیک ناقض وضو ہے۔ ان کی دلیل
حدیث بسرا ہے جس کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مسا ذکرہ فلیتوضا، کہ جو شخص اپنے ذکر کو چھوئے، عضو تناسل کو چھوئے، اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ احناف کی دلیل، ہماری دلیل حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ کسی کے پوچھنے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حل ہوا الا بضعۃ منک، یعنی وہ تو تیرے جسم کا ایک ٹکڑا ہی ہے۔ یعنی کسی نے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی شرمگاہ کو عضو تناسل کو چھو لوں تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ آپ نے فرمایا حل ہوا الا بضعۃ منک، کہ وہ تو تیرے جسم کا ایک ٹکڑا ہی ہے، باقی اعضاء کی طرح، باقی جسم کی طرح وہ بھی جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں وضو نہیں ٹوٹے گا، اس سے نقض وضو لازم نہیں آئے گا۔ باقی رہی بات کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت بسرا رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث پیش کی ہے، تو یحییٰ معین رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں ثلاثۃ احادیث لم تصح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مس الذکر، حدیث مس الذکر ولا نکاح الا بولی وکل مسکر حرام، کہ یہ 3 حدیثیں ایسی ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحت کے ساتھ ثابت نہیں ہے، ان کا صحیح ہونا، ان کے صحت وہ ثابت نہیں ہے، لہذا یہ حدیث قابل استدلال نہ ہوگی۔ نمبر 3 مس امرأہ، یعنی عورت کو چھونا، یہ بھی ناقض وضو نہیں ہے، اس سے نقض وضو لازم نہیں آتا۔ پھر خواہ عورت کو چھونا شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے ہو، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مس امرأہ بھی مس ذکر کی طرح ناقض وضو ہے۔ ان کی دلیل او لامستم النساء فلم تجدوا ماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یا تم چھو اپنی عورتوں کو پھر پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو، تو مس حقیقتاً ہاتھ سے ہوتا ہے، لہذا ہاتھ سے مس کرنا یہ ناقض وضو ٹھہرا، ہاتھ سے مس کرنا ناقض وضو ٹھہرا، یہ اس کے حقیقی معنی ہے۔ یہ تھی دلیل امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، جبکہ احناف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لامستم کے معنی بیان کرتے ہیں کہ لامستم کے معنی ہے جماع کے، لامستم کے معنی جماع کے ہیں، تو لہذا اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں لامستم سے مراد مطلقاً چھونا نہیں بلکہ جماع مراد ہے، بلکہ جماع مراد ہے۔ نمبر 2 دوسری احناف کی دوسری دلیل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض ازواج کا بوسہ لیتے اور نماز کے لیے نکلتے مگر وضو نہ فرماتے، یہ حدیث بھی احناف کی دلیل ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کے اندر ہم نے چند باتیں پڑھی۔ نمبر 1 زخم سے کیڑے کا نکلنا، اس کا حکم اور اس کے احکام۔ نمبر 2 مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے زخم کا نکلا ہوا کیڑا یعنی من جرحن کی قید جو لگائی ہے، یہ قید سے مقصد احتراز کرنا ہے احد السبیلین سے نکلے ہوئے کیڑے سے، کہ اس کا یہ حکم نہیں ہے۔ نمبر 3 مس ذکر، یہ بھی ناقض وضو نہیں ہے، تو مس ذکر کا حکم اور اس میں اختلاف اور دلائل احناف اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلائل اور ان کا جواب۔
نمبر 4 مس امرأ یعنی عورت کو چھونا۔ اس کی تفصیل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دلیل، اس کا جواب اور احناف کے دلائل۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کے اندر ہم نے یہ چند چیزیں پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تفقہ فی الدین نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔